اپنے آنسو پینے سے کینسر نہیں ہوتا، ناخن بڑھانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ زیر ناف بال صاف کرو طاقت آئے گی، بڑی مونچھیں نہ رکھو کمزوری ہوتی ہے۔ بلی گود میں اٹھانے سے عقل بڑھتی ہے، مور کو گود میں لینے سے عمر بڑھتی ہے۔ 4 چھینکوں کا مطلب عمر لمبی ہوتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہونا بینائی کم ہوتی ہے۔ گدھے کی سواری سے مصیبتیں آتی ہیں، گھڑ سواری سے دولت آتی ہے۔ خچر کی سواری سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ کا کھلنا اللہ کے راضی ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ سوتے وقت آنکھ پھڑکنا بہت جلد تیز بخار ہونے کی علامت ہے۔ خالی پیٹ چلنے سے زندگی بھی دل کا دورہ نہیں پڑتا ہے۔ نیند کی حالت میں چلنے والا ایک رئیس اور دولت مند بننے کی نشانی ہوتی ہے۔ گھر میں سیاہ تیتر کا ہونا بہت جلد گھر میں غربت آنے کی علامت بنتا ہے۔ گھر میں بدبخت ہو تو گھر میں دولت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ سرخ رنگ کے کپڑے پہننے سے جنات اور آسیب آتے رہتے ہیں۔ گھر میں کبوتر رکھنے سے گھر میں برکت فرشتے نہیں آتے ہیں۔ گھر میں خرگوش رکھنے سے شہد کی مکھیاں گھر میں چھتا نہیں بناتی ہیں۔ جس گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا دے تو اس گھر میں برکت آنا بند ہو جاتی ہے۔ گھر میں بلی دودھ پی جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت ساری خوشیاں آنے والی ہیں۔ جس گھر میں بلی پاخانہ کر کے اس کو خود مٹی میں دفن کر دے تو گھر میں دولت آتی ہے۔ گھر میں سرخ رنگ کی چونٹیاں نکل آئیں تو اس گھر میں کالا جادو ہونے کی علامت ہے۔ رات کے وقت سفید رنگ کے کپڑے باہر لٹکانے سے بدروحیں گھر میں آتی ہیں۔ گھر میں پانی ضائع کرنے سے گھر میں رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گھر میں آلو اگانے سے گھر میں بچھو اور سانپ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ گھر میں کھجور کا درخت اگانے سے رزق و دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ گھر میں طوطے پالنے سے گھر میں چوری اور نقصانات ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی جو خواب یاد آ جائے وہی حقیقت میں واقعہ ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر سخت افسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی نعمتوں سے محرومی اور ذلت و رسوائی کی مصیبت میں گھر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء سے ملتے رہو اور ان سے ملاقات کرتے رہو، ان کی صحبت کو غنیمت جانو، ان کے علم اور تجربے سے مفید سبق حاصل کرنے میں کوتاہی ہرگز نہ کرو۔ سب دلوں سے افضل ترین دل وہ ہے جو اللہ کے نور سے زندہ ہوتا ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو تمہاری چپ میں تمہارے بات کا جواب دیتا ہے۔ غیبت کا بہترین کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کی جائے۔ اس سے بہتر غیبت کا کفارہ اور کوئی نہیں۔ میانہ روی اس کا نام ہے کہ آدمی سخاوت کرے مگر اس میں اسراف نہ ہو، اور مروت کے کام کرے مگر ان میں کچھ لاف و گزاف نہ ہو۔ نیکی کرے لیکن دکھاوے نہ کرے، کسی کی مدد کرے تو چھپ کر کرے۔ بے شک بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو ان کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فقروں کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا اور کوئی اس سے نہیں جیت سکتا۔ ہر قدم پر کامیابی اس کی ہوتی ہے۔ سابقہ امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرو اور ان کی اچھی عادات کو اپناؤ اور بری صفات کو ترک کر دو۔ شہرت وہ ہے جو مرد اور عورتیں ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، اور کردار وہ ہے جو خود اور فرشتے ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ جو بندہ مجبور ہوتا ہے اس کے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ رضا عارفوں کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے عشق لڑا لیتا ہے وہ دوزخ اور جنت کی خواہش سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ جب کسی کا وقت نکل جائے تو دوبارہ حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔
حالانکہ اس وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ زیادہ بولتے رہنے سے لوگوں کے کان اکتا جاتے ہیں۔ تھوڑا بولو تاکہ تمہاری گفتگو متوازن ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ کسی بندے کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنے والا جتنا بھی اہل علم ہو، وہ جاہل سے 1000 گنا بد ہے۔ کسی کو نصیحت کرو تو تنہائی میں کرو۔ مومن اپنے نفس کا امین اور اپنی خواہشوں اور حواس پر غالب ہے۔ مومن کبھی دنیا لو نہیں لگاتا، وہ صرف آخرت کی فکر میں زندگی گزار دیتا ہے۔ سب لوگوں میں بہتر وہ بندہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور سب میں برا وہ ہے جو فاجر اور بدکار ہو۔ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا سے محبت کرنا کتنی بڑی بد عقل اور بے وقوفی ہے جو ہمیشہ کی نہیں ہے۔ مومن اپنے آپ کو معیوب خیال کرتے ہیں، لغزشوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مومن سخی، امین، اپنے نفس پر خوف کرنے والا، دکھی اور سادہ مزاج ہوتا ہے۔ شفقت مسلمان کا ساتھی رہی اور اسے بہترین احوال تک لے گئی، جبکہ غفلت فاسق و فاجر کے ساتھ رہی، اسے بدترین حالات میں لے گئی۔ ہمیشہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور حسن و عشرت سے صحبت قائم و دائم رہتی ہے۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مشکل میں نہیں پڑ سکتا، بلکہ وہ مشکل پر بہت بھاری ثابت ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں جو چیز موجود ہو اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے ہاتھ کی چیز طلب کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سچائی کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑ، گو اس میں نقصان کا خوف ہو، کیونکہ سچائی جھوٹ سے ہر حال بہتر ہے، اگرچہ اس میں کسی نفع کی امید معلوم نہ ہو۔ باغبان اپنے سب درختوں کو خوب پہچانتا ہے اور ان سے ان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ ایک درخت ایسا قیمتی ہوتا ہے کہ جو بہت سوں سے بڑھا ہوا ہو۔ بظاہر سب درخت یکساں ہیں، اسی طرح پیر بھی سمجھتا ہے کہ کون سا مرید آخر میں کون سے مرتبے ہوگا۔ گزرے ہوئے واقعات کو یاد کرنا اور فکر کرنا دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پر نظر رکھ۔ زخم کو شگاف چاہیے تو مرہم لگائے، میل کو زخم میں جما دے گا یہاں تک کہ وہ اس کے نیچے گوشت کو کھا جائے گا۔ آدھا فائدہ ہوگا اور آدھا نقصان۔ اس کی گرمی سے اندر کا حصہ خراب ہو جائے گا اور اچانک موت درمیان میں چھپ جائے گی۔ اپنے آپ کو فضول اور فضیلت سے عاری کر لے تاکہ ہر وقت تجھ پر رحمت نازل ہو۔ ذہانت تواضع اور عاجزی کی ضد ہے۔ ذہانت چھوڑ اور بھولا پن اختیار کر۔ یاد رکھ، دل میں خوشی ایمان سے آتی ہے، ایمان کی کمزوری نا امید اور کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ صبر نے ایمان کا تاج پہنا ہے، جس کو صبر نصیب نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اے لالچی، میرے افلاس کی بات آسمان نے سن لی، پھوٹے کان سے تو نے نہ سنی۔ تیرے افلاس کا ڈھنڈورا 7ویں آسمان تک پہنچ گیا، تو نے نہ سنا۔ اے شخص، تیری دلیل عقل مند کے سامنے بہت گندی ہے، حقیقت میں اس طبیب کی دلیل ہے۔ اے بیٹا، جب تیرے پاس اس کے سوا دلیل نہیں ہے، گو کھاتا رہے، پیشاب کو دیکھتا رہے۔ بیوی کے کان کے پیچھے والے چند بال اتار کر اپنے گلے میں ڈال لیجئے، جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ اے نیک مرد، تیرا خواب بیداری ہے، اے پیٹ بھری روح، تیرا خواب بیداری ہے۔ بڑائی اور بہادری، ہنر سے باز آ، خدمت اور اچھا اخلاق کام آتا ہے۔ اگر تو راحت کے تمنا میں بھاگے گا، اس طرف سے بھی تیرے سامنے کوئی مصیبت آئے گی۔ کوئی گوشہ درندے اور چرندے کے بغیر نہیں ہے، حق کی خلوت گاہ کے سوا کہیں راحت نہیں ہے۔ اپنے جسم میں جسم کے ان اجزاء کو دیکھ کہ جسم میں کہاں سے جمع ہو گئے ہیں، آبی اور خاکی اور بادی اور آتشی، عرشی اور فرشی اور رومی اور کشی۔
خبردار اس بھروسے پر گناہ نہ کر کہ میں توبہ کر لوں گا